ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعہ ہے، فروری کے 16 اور شعبان کی 5 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. محکمہ زراعت کرگل کی جانب سے آج سید مہدی میموریل ہال کرگل میں آرگینک میلہ 2024 کا اہتمام کیا گیا. اس موقع پر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر جعفر آخون بطور مہمان خصوصی کے علاوہ ایگزیکٹو کونسلر آغا سید مجتبیٰ موسوی اور ایگزیکٹو کونسلر کاچو محمد فیروز بطور مہمان ذی وقار موجود تھے. اس کے علاوہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل غلام محی الدین وانی، کرگل کرشی وگیان کیندر کے پرنسپل سائنٹسٹ آخون مہدی، بسیج زراعت کے چیئرمین حاجی محمد علی، سابقہ چیف ایگریکلچر آفیسر حاجی غلام محمد، چیف ایگریکلچر آفیسر کاچو محمد علی خان کے علاوہ سیلف ہیلپ گروپ اور کسانوں کی بڑی تعداد تقریب میں موجود تھے. اس موقع پر CEC کے ہاتھوں کسانوں کو ایوارڈ سے نوازا گیا. لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے جانب سے گزشتہ روز سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کرگل عنایت علی چودھری کے اعزاز میں TFC بیمتھنگ میں الوداعی تقریب کا اہتمام کیا گیا. اس موقع پر چیف ایگزیکٹو کونسلر کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون، ایگزیکٹو کونسلر سیاحت کاچو محمد فیروز، ایگزیکٹو کونسلر تعلیم ذاکر حسین، ڈپٹی کمشنر کرگل شری کانت سوسے، ADC کرگل غلام محی الدین وانی، 121 انفینٹری بریگیڈ چیف انجینئر پروجیکٹ وجے، کونسلرز، ضلع افسران، مذہبی اور سماجی تنظیموں کے نمائندوں کے علاوہ دیگر متعلقہ افسران موجود تھے. اس موقع پر CEC ڈاکٹر جعفر آخون نے SSP کرگل کے مثبت کردار اور عوامی خدمات کی سراہنا کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کرگل اور SSP کرگل نے بھی خطاب کیا. ولادت بسعادت امام زین العابدین سید الساجدین علی ابن الحسین علیہ السلام کی مناسبت پر ضلع سطح پر تقریبات منعقد کیا. اس مناسبت پر سب سے بڑا اجتماع مصلی امام خمینی منجگون میں امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے زیر اہتمام اور احاطہ اسلامیہ سکول میں جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے زیر اہتمام محافل منعقد کیا، جہاں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. مقررین نے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاک زندگی کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی، جبکہ نعت خوانوں نے اپنے مخصوص انداز میں نعت خوانی کی. اسی طرح زینبیہ ویمن ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام زینبیہ ہال حیدری محلے میں جشن محفل کا اہتمام کیا گیا، جس دوران بڑی تعداد میں خواتین اور بچیوں نے شرکت کی. اس دوران نعتیہ مقابلے کا بھی اہتمام کیا گیا. پارلیمنٹ میں 9 فروری کو جموں و کشمیر شیڈول ٹرائب ترمیمی بل 2024 پاس کیا گیا، جس کے تحت پہاڑی، پدری، کولی، گدی اور پیڑا کو شیڈول ٹرائب فہرست میں شامل کیا گیا، جس کے منظر عام پر آنے کے بعد لداخ کے مختلف عوامی حلقوں کی جانب سے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے. ان کے بقول لداخ کے آبادی میں مذکورہ قبیلوں کا وجود ہی نہیں ہے. ایسے میں ان کو لداخ کے شیڈول ٹرائب میں شامل کرنا لداخ کے عوام، خاص کر تعلیم یافتہ جوانوں کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے. لہذا حکومت کو چاہیے کہ جو قبیلہ لداخ میں وجود ہی نہیں رکھتا ہے، انہیں فوری طور پر مذکورہ فہرست سے برخاست کیا جائے. لداخ پولیس کی جانب سے موصولہ ٹریفک پلان کے مطابق آج 16 فروری کو سری نگر سے کرگل کی طرف مقررہ اوقات میں چھوٹے گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی، جبکہ کرگل زنسکار سڑک پر تمام قسم کی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت کم سے کم -9.1 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا. اسی طرح لیہ میں درجہ حرارت -8.6 ڈگری سینٹی گریڈ
اور زنسکار میں کم سے کم -20.3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب پیش ہے ملکی اور بین الاقوامی خبریں۔ میڈیا کے مطابق ریاست منی پور کے چورا چاند پور میں جہاں کوکی قبائل کی اکثریت ہے، ایک ہجوم نے SSP اور DC کے دفاتر پر حملہ کر دیا اور ان دونوں دفاتر کو آگ لگا دی۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ پولیس نے بھیڑ پر قابو پانے کے لیے فائرنگ کر دی، جس میں 2 افراد ہلاک اور 40 سے زائد زخمی ہو گئے۔ منی پور کے چورا چاند پور میں تازہ ترین فسادات کے بعد ریاستی حکومت نے پورے ضلع میں انٹرنیٹ سروس آئندہ 5 روز تک بند کر دی ہے۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ مشتعل ہجوم نے منی سیکریٹریٹ کے نام سے معروف کمپلیکس کے پاس کھڑی پولیس کی گاڑیوں اور کلکٹر کی رہائش گاہ کو بھی آگ لگا دی۔ لوک سبھا انتخابات کے اعلان سے ایک ماہ قبل سپریم کورٹ نے الیکٹورل بانڈ پر اپنا فیصلہ سناتے ہوئے اسے غیر آئینی قرار دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ انتخابی یا الیکٹورل بانڈ حق اطلاعات قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، نیز ووٹروں کو یہ حق ہے کہ انہیں پارٹیوں کی فنڈنگ کے بارے میں معلومات ہوں۔ عدالت نے کہا ہے کہ کالے دھن پر لگام لگانے کی غرض سے حق اطلاعات کی خلاف ورزی مناسب نہیں ہے۔ خیال رہے کہ چیف جسٹس DY چندرچوڈ کی سربراہی والی سپریم کورٹ کی 5 ججوں کی آئینی بینچ گزشتہ سال 13 اکتوبر سے اس معاملے پر باقاعدہ سماعت شروع کی تھی۔ اس دوران عدالت نے اس کیس کی مسلسل 3 دن تک سماعت کی اور اپنا فیصلہ محفوظ رکھا تھا۔ سپریم کورٹ کا الیکٹورل بانڈ کو غیر آئینی قرار دینا مرکزی حکومت کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہے۔ رپورٹ کے مطابق لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے آج جمعے کی صبح ایک بیان جاری کر کے کہا کہ مزاحمت کے مجاہدین نے غزہ پٹی میں ثابت قدم فلسطینی قوم اور بہادر اور باوقار استقامتی محاذ کی حمایت کے لیے صہیونی حکومت کے 10 فوجی ٹھکانوں کو مناسب ہتھیاروں سے نشانہ بنایا۔ بیان میں مشرقی اور مغربی حصوں پر حملے کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مشرقی علاقوں پر 6 حملے جبکہ مغربی حصے پر 4 حملے کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے عراق اور یمن کی مزاحمتی تنظیموں نے صہیونی حکومت کو خبردار کیا تھا کہ اگر اس نے غزہ کے خلاف حملے اور جنگ بندی نہ کی تو وہ صہیونیوں اور ان کے حامیوں کے خلاف اپنی کارروائیاں دوبارہ شروع کر دیں گے۔ صہیونی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غزہ کے جنوب میں واقع خان یونس میں فلسطینی جوانوں اور اسرائیلی فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں، جہاں 2 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 15 چھاتہ بردار فوجی زخمی ہو گئے۔ اس سے قبل خود صہیونی حکومت نے غزہ کے جنوب میں ایک 20 سالہ فوجی کی ہلاکت کی اور کئی دیگر کے زخمی کی خبر دی تھی۔ طوفان الاقصی آپریشن شروع ہونے کے بعد سے صہیونی حکومت مختلف اوقات میں اپنے فوجی اہلکاروں کی ہلاکتوں کا اعلان کرتی رہی ہے، تاہم غاصب حکومت صہیونی فوج کو پہنچنے والے نقصانات کو چھپانے کی کوشش بھی کرتی رہی ہے، جبکہ گزشتہ 4 ماہ کے دوران غاصب صہیونی حکومت کو بھاری جانی و مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پریس ذرائع کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجی جنگی طیاروں نے غزہ کے جنوب میں واقع رفح میں ایک رہائشی مکان پر حملہ کیا جس میں 10 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہاب نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوج نے رفح کے شمال میں النصرہ علاقے کو بھی نشانہ بنایا۔ اس حملے میں بھی 7 فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ رفح کے شمال میں واقع ایک علاقے پر صہیونی بمباری میں 3 فلسطینی شہید اور کئی دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق 7 اکتوبر سے غزہ کے خلاف جاری صہیونی جارحیت میں اب تک 28,000 سے زائد فلسطینی شہید اور 68,000 دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ تھی اب تک کی خبریں۔ مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔
मकामी, कौमी और बैन अल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।